برصغیر پاک و ہند میں بریلوی اور دیوبند کے جو دونوں مسلک ہیں ان کے درمیان اختلاف کا سلسلہ کئی دہائیوں سے جاری ہے، مگر شدت پاکستان کے قیام کے بعد دیکھی گئی ہے۔ دونوں مسالک کی بنیاد ہندوستان میں پڑی، یعنی دیوبند اور رائے بریلی میں۔ دیوبند میں دارالعلوم دیوبند بنا اور رائے بریلی میں بریلوی جڑا ہے مولانا احمد رضا خان صاحب اس نے قائم کیا۔ تاریخی مطالعے کے مطابق بریلوی مسلک کے لوگوں نے انگریز حکومت کے خلاف جہاد سے انکار کیا اور آج بھی اسی کو جاری رکھا ہوا ہے۔ نامور تاریخ دان ڈاکٹر مبارک علی کا کہنا ہے کہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی جس میں ہندوستان کے مسلمانوں کو شکست ملی، وہی جنگ آزادی کے 10 سال بعد دیوبند مدرسے کا قیام عمل میں لایا، جس کا صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ یہ تھا کہ چونکہ اب مغلوں کی حکومت نہیں رہی، لہٰذا یہاں مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا جائے اور اپنے لیڈر شناخت کو برقرار رکھا جائے۔ یہ احیاء اسلام کے حامی لوگ تھے جن کا خیال تھا کہ اسلام میں کافی رسومات داخل ہو چکی ہیں جنہیں نکال کر خالص اسلامی رسومات اور تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ دیوبند کے اس نظریے نے بڑی مقبولیت حاصل کی اور نہ صرف ہندوستان بلکہ دیگر مسلم ممالک سے بھی یہاں طالب علم آنے لگے۔ ڈاکٹر مبارک علی بتاتے ہیں کہ بریلوی فرقہ بہت بعد میں سامنے آیا۔ احمد رضا خان بریلوی جو رائے بریلی سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے 1920 کے قریب یہ مکتب فکر قائم کیا، یعنی 1857 اور 1920 1867 میں دیوبند بنا اور 1920 تقریباً یہ 53 سال کا فرق ہے، جن کا یہ موقف تھا کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے بہت ساری رسومات چونکہ مسلمانوں نے اختیار کر لی ہے، لہٰذا اب انہیں نکالنا نہیں چاہیے۔ ان رسومات میں مزاروں کی زیارت، منت ماننا، نظر و نیاز، فاتحہ خوانی اور موسیقی شامل تھی، جنہیں دیوبندی نہیں مانتے تھے اور امام احمد رضا خان یہ مانتے تھے کہ یہ چیز چونکہ ایک بار مسلمانوں میں داخل ہو گئی، اب انہیں نکالنا غلط ہے، اس لیے کہ مسلمان اس کو نہیں چھوڑیں گے ایسا۔ تو اس وقت دیوبند مسلک کے لوگوں کا تعلق دیہات اور نچلے طبقے سے تھا، جبکہ بریلوی مسلک کے لوگ شہروں اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ برصغیر کی تاریخ اور مذہبی علماء کی سیاسی کردار کے بارے میں کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ دیوبندی اور بریلوی ایک دوسرے سے ضرور شدید اختلاف رکھتے تھے، مگر انگریزوں کے دور حکومت میں قتل و غارت یا اس بنیاد پر ایک دوسرے کو جان سے مارنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ شدت پسندی پاکستان بننے کے کئی سال بعد آئی، جس میں اب اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ورنہ انگریزوں کے دور میں ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوی بھی دیتے تھے، ایک دوسرے مساجد میں نہیں جاتے یا ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ علاقائی پس منظر بھی اس بارے میں اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان میں خیبر پختونخوا میں کافی لوگ دیوبند مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں کے لوگ مدرسوں میں پڑھنے جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اس طرز کے مدرسے یہاں بھی تعمیر کیے۔ یہ پہاڑی اور خشک علاقے ہیں ان کی زندگی میں رنگینی زیادہ نہیں، اس لیے انہیں دیوبند نظریہ فکر زیادہ پسند آیا۔ اس کے برعکس بریلوی مسلک میں زندگی کا آثار ہے، وہ نعت خوانی بھی کرتے ہیں کافی زیادہ، ہر تہوار پر خصوصی کھانا پکاتے ہیں اور عرس منایا جاتا ہے۔ دیوبندیوں میں کلچرل پہلو بالکل بھی نہیں اور نہ کوئی رنگینی ہے، اس وجہ سے بریلویوں میں ذہنی لحاظ سے زیادہ وسعت ہے، جبکہ دیوبند زیادہ تر نظر آئے۔ تحریک جہاد جو تحریک محمدیہ بھی کہلاتی ہے کہ بانی سید احمد شہید جب حج کرنے سعودی عرب گئے تھے تو وہاں وہ بھی وہابی تحریک سے متاثر تھے۔ انہوں نے سرحد میں اسلامی حکومت قائم کرنے بھی کوشش کی تھی، وہ بھی وہابی نقطہ نظر کے حامی تھے اور کسی بھی رسم کو نہیں مانتے تھے۔ ان کے علاقے میں کافی اثر و رسوخ تھا اور لوگ ان سے متاثر بھی بہت زیادہ تھے۔ بریلویوں کو باہر سے کوئی سرپرستی نہیں ملی، اس کے برعکس دیوبندیوں اور وہابیوں کو سعودی پر سرپرستی ملی۔
ان کے مدرسوں اور علماء کے پاس پیسہ اور اس کے ساتھ ان کے اہل حدیث تحریک کی بہت زیادہ سرپرستی ہوئی، جیسے دیوبندی مالی اور سیاسی لحاظ سے زیادہ طاقتور بن کر ابھرے۔ اس مقابلے میں بریلوی تحریک سرپرستی نہ ملنے کی وجہ سے طاقتور نہیں ہو سکی۔ متحدہ ہندوستان میں یہ مسئلہ اٹھا تھا کہ ہندوستان کو دارالحرب کہنا چاہیے یا دارالاسلام، تو بریلوی اس بات کی حامی تھے کہ چونکہ یہاں انہیں مذہبی آزادی ہے لہٰذا ہندوستان دارالحرب نہیں ہے، اس لیے نہ تو یہاں سے ہجرت کرنا چاہیے اور نہ ہی انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ موجودہ وقت بھی بریلوی کسی جہادی تحریک میں شامل نہیں ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان مسئلہ یہ تھا کہ دیوبند جہاد کر رہے تھے اور بریلوی نہیں کر رہے تھے۔ دیوبند رسم و رواج کو نہیں مان رہے تھے اور بریلوی مان رہے تھے۔ یہی چیزیں تھی ڈاکٹر مبارک علی کے مطابق کہ یہ دو فرقوں کا سبب بنے۔ بہرحال یہ فرقے دیوبندی بننے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مبارک کہ 72 فرقے بنیں گے، وہ تو بننے ہی بننے ہیں۔